میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بڑی میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ابھی ٹیم میں بڑا چھوٹا تھا. ایک ورلڈ 11 بنی دنیا کی, اور آسٹریلیا میں سیریز تھی. کیری پیکر دنیا کی 2 ٹاپ کھلاڑی وہاں تھے. تو وہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ کرکٹ کے اندر پیسہ آیا ہمارے اب تو کے مقابلے میں نہیں, لیکن ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا وہ. تو ایک ورلڈ 11 تھی, ایک ویسٹ انڈیز تھی, ایک آسٹریلیا, 2 دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی, اور ہم سارے دنیا کے باقی کھلاڑی تھے وہ ورلڈ 11 میں تھے. تو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقنز بھی تھے اس وقت, انگریز بھی تھے, ہم پاکستانی بھی تھے. تو ہمارا تینوں میں میچ ہوا تو ہم ورلڈ 11 جیت گئے. اب جب میچ ختم ہوا اور ہم جیت گئے تو جو 11 کھلاڑی تھے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے, ہماری اسکواڈ تھی 17 کی لیکن کھیلے تھے 11, تو ہم 11 بیٹھے ہوئے. تو ڈسکشن شروع ہوئی, میں سب سے چھوٹا تھا ٹیم سے, تو ٹیبل کی اس طرح ڈسکشن آئی. تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم کھیلے ہیں, ہم نے محنت کی ہے, تو سارا پرائز منی ہمیں آپس میں 11 میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, کہ وہ جو باقی جو کھیلے ہی نہیں, جو 18 کی اسکواڈ تھی, ان کو کیوں ملنا چاہیے, پیسہ تو ہمیں ملنا چاہیے. تو وہ ایک سے شروع ہوا, ایک دوسرا تیسرا, ساروں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے, پیسہ بڑا تھا, ساروں نے بڑے, سب نے کہا کہ ہاں, انہوں نے تو محنت نہیں کی. ایک کھلاڑی تھا, میں یہ کبھی نہیں بھولتا, اس کا نام تھا ایلن ناٹ, انگلینڈ کا کھلاڑی تھا, اور وہ بڑا ایک ڈیواؤٹ کرسچن تھا, اللہ میں ماننے والا. اس نے کہا, جب اس نے کہا یہ آپ کیا, آپ کو شرم آنی چاہیے سب کو, وہ ہماری اسکواڈ کا حصہ ہے, اگر وہ نہیں کھیلے لیکن اسکواڈ کا تو حصہ ہے, ہمیں ان کے اندر بھی بانٹنا چاہیے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی نے, باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ آپس میں رکھنا چاہیے, ایک کہتا کہ نہیں ہمیں بانٹنا چاہیے, کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا, وہ حق پہ کھڑا تھا, اس کی موریلٹی ہماری سب سے اوپر تھی. سب چپ کر کے اس کی بات مان گئے, بلکہ شرم آئی باقیوں کو, ہم یہ کیوں اتنے سیلفش ہو رہے تھے. دیکھیں, ایک میں آپ کو بڑا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے پاکستان کے, ڈاکٹر اشفاق احمد خان. آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں, لیکن بڑے عظیم اسکالر تھے. تو وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں گیا چائنا, اس وقت چیئرمین ماؤ تھے پریزیڈنٹ چائنا کے. تو کہتے جب چیئرمین انہوں نے ملنے کے لیے وہ لائن میں کھڑے ہو گئے, وہ ہر ایک سال میں ایک دفعہ یانگسی دریا کی سوئم کر کے کراس کر کے واپس آتے تھے, تو ساری لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے بعد میں ان کو ملنے کے لیے جب وہ کرتے تھے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا. تو جب میری باری آئی تو اس نے مجھے ہاتھ ملایا, چیئرمین ماؤ نے. تو اس نے کہا تم کدھر سے ہو, اس نے کہا پاکستان سے ہوں. تو اس نے اس کی طرف دیکھا, کہتا اٹس اے گریٹ کنٹری. تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا وہ ڈاکٹر اشفاق کے, اس نے کہا کہ پاکستان گریٹ اتنا بڑا ایک لیڈر, ایک ریولوشنری لیڈر, اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو اس نے پھر وہاں کھڑے کھڑے لائن لگی ہوئی لوگوں کی اس کو ایک انسیڈنٹ بتایا. اس نے کہا کہ میرا ایک ایمبیسڈر تھا, ان دنوں میں کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا. تو کہتا کراچی میں ہمارا ایمبیسڈر تھا, چائنیز ایمبیسڈر, اس کا ایک پاکستانی دوست تھا جو اس کا چیس پارٹنر تھا. تو وہ جب چیس کھیلتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا تھا غسل خانے میں اور پانی سر پہ ڈال کے واپس آ جاتا تھا. تو کہتا کیا پرابلم ہے, کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو بڑا چائنیز حیران ہوا, اس نے کہا تم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے آرام سے اندر جا کے پانی پی لو, کسی کو کیا پتا چلے گا. تو اس نے جب اس کو کہا کہ اللہ سے کمٹمنٹ ہے, تو اس وجہ سے ماؤ نے اسے کہا کہ تمہارا بڑا عظیم ملک ہے. تو جب ڈاکٹر اشفاق نے کہا میں نے بڑا سوچا اس کا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ, جو قوم اللہ کے خوف سے ایک گرمی کے اندر پانی نہیں پیتی, تو وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے, وہ چوری بھی نہیں کرے گی. کہتا وہ بہت عظیم قوم ہے جس کو خوف خدا ہو. تو ہمارے ملک میں کیا ہے, ہوا کیا ہے, یہ ملک عظیم ملک بننا تھا. ہمارے زمانے میں یہ عظیم ملک بن رہا تھا. یہ 60s میں جب میں بڑا ہو رہا تھا, یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی, سول سروس, یہ سارے ایشیا میں نمبر 1 سمجھی جاتی تھی. بڑی اس کی سٹینڈرڈ, کوالٹی, انٹیگریٹی. اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے.
جو ہماری تباہی کا راستہ ہے. ہماری morality رہ گئی, ہماری اخلاقیات آہستہ آہستہ چلی گئی. ہم نے اپنے سامنے یہ سارا دیکھا ہے پروسیس کہ آہستہ آہستہ ہماری ڈکلائن آنی شروع ہوئی. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی معاشی ڈکلائن ہوتی ہے, اکنامک ڈکلائن, وہ نہیں پہلے آتی. پہلے آپ کی اخلاقیات گرتی ہے, پھر آپ کی معاشی ڈکلائن آتی ہے. آپ کی جو morality جب کریش کرتی ہے, اس کے بعد آپ کی اکانومی جاتی ہے. ساری آپ تیسری دنیا میں غریب ملک سارے دیکھ لیں, سارے غریب ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہوگی, کرپشن. اور کرپشن اس لیے کامن ہوگی کہ ان کے جو مورل ویلیوز گر جاتے ہیں. سارے امیر ترین ملکوں میں چلے جائیں, ان میں ایک چیز کامن ہوگی کہ ان کے اندر اخلاقی قوت ہوگی انصاف دینے کے لیے. ایک معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی وہ انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ پھر NRO دیتا ہے, پھر وہ ڈیلز کرتا ہے چوروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سینٹنس ہے, ایک ان کی حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی, اگر آپ طاقتور کو قانون کے اوپر رکھ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ انصاف نہیں کر سکتے. جو قوم انصاف نہیں کر سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. جس طرح حضرت علی نے کہا تھا کہ ظلم کا نظام چل جائے گا لیکن کفر اور نا انصافی کا نظام, نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ ہماری morality نیچے گئی, اور morality کے ساتھ ہماری اکانومی نیچے گئی. میں 80s کے اندر جب ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. آہستہ آہستہ وہ بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. بنگلہ دیش جو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, جب ایسٹ پاکستان تھا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جیسے جیسے ہم ایکسیپٹیبل ہو گئی, ہمارے ملک میں چوری اور کرپشن کو ہم نے برا ہی نہیں سمجھنا شروع کیا. ہماری جب ایلیٹ, اور یاد رکھے تباہی ہوتی ہے ایلیٹ سے, اور آپ بھی اس ایلیٹ پہ شامل ہوں گے کیونکہ آپ بھی ایک بیوروکریسی کی ایلیٹ ہے. تو جب ایلیٹ کی morality جاتی ہے, سارے ملک کی morality چلی جاتی ہے. ہم پھر یہ نہ کہیں کہ جی پٹواری کرپٹ ہے یا تھانے دار کرپٹ ہے. اوپر سے جب شروع ہوتا ہے پرائم منسٹر سے اور اس کے وزیروں سے, وہ نیچے تک چلی جاتی ہے. اور کنورسلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی مثال سے سارے معاشرے کی morality اٹھا دی. پہلے ان کی morality اور اخلاقیات اوپر لے کے گئے, پھر وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی. آپ کے لیے جو چیئرمین ماؤ نے جو بات کی تھی وہ بڑی پتے کی بات تھی کہ ایک قوم جو کہ پانی نہیں پیتی اللہ کے خوف سے, تو اس پہ کتنا صبر ہوگا, کتنا وہ سچ اور حق پہ کھڑے ہوں گے, ان کی مورل سٹرینتھ کیا ہوگی کہ اللہ سے اگر وہ ڈر کے رائے حق پہ چلتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ. اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ایک انسان جو کہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ جو وہ ایک سینگ انگریزی میں کہ ون مورل مین از این آرمی, یہ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو عمر نے ابھی بات کی کہ اللہ الحق ہے, تو جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی قوت آ جاتی ہے.